السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ واللہ خیر الماکرین، اللہ تعالیٰ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ آپ میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور کامنٹ بھی ضرور کریں۔ پاکستان تحریک انصاف کے جو بانی چیئرمین ہیں عمران خان اور سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کو 10 سال جو ہے سزا سنا دی گئی ہے، اور بہت ہی عجلت کے ساتھ یہ سزا سنائی گئی ہے۔ پورے پاکستان میں لوگوں کو، پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی عہدیدار ہیں وہ جو ہے اپیلیں کر رہے ہیں کہ وہ جو ہے حوصلے اور صبر کے ساتھ رہیں، کوئی احتجاجی تحریکوں یا احتجاج کے لیے اپنے آپ کو اریسٹ مت کروائیں، اور نہ ہی کسی قسم کا کوئی اس طرح کے جو ہے آپ پروسیشن کریں، یا آپ جو ہے احتجاج کرنے کے لیے باہر ہرگز بھی مت نکلیں۔ 8 فروری کی تیاری کریں اور 8 فروری کو نکلیں جوب در جوب اور ووٹ ڈالیں۔ اور یہ عمران خان کا بہت پہلے سے عمران خان نے یہ اپنا بیان جاری کر چکے تھے، اور یہ واضح طور پہ عمران خان کی اسٹریٹجی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کو کی جو جتنے بھی ورکر سپورٹرز ہیں اور عہدیدار ہیں ان کو یہ ہدایت دی گئی ہے کہ وہ اپنے جہاں پر بھی ہیں وہ وہیں پہ رہیں، اور اپنے الیکشن تک کے لیے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، اور جب آپ منتخب ہو جائیں آپ کا فارم 45 لینے کے بعد ہی آپ کو پولنگ اسٹیشن کو چھوڑنا ہے۔ تصدیق شدہ 45 فارم جو ہے آپ اس کے بعد روبوش ہو جائیں، جب تک کہ آپ کو حلف دینے والے دن تک آپ کو انڈر گراؤنڈ ہونا ہے۔ تو اس قسم کی اسٹریٹجی سامنے آئی ہے۔ عمران خان کو سزا ہو گئی ہے، لیکن جو ابو الحسنات ہیں، جو جج ہیں، انہوں نے بالکل بھی فیئر ٹرائل نہیں کیا۔ انہوں نے شاہ محمود قریشی کا جو بیان ہے اس کو قلم بند نہیں کیا۔ انہوں نے بہت زیادہ لیگل جو ہے سکون چھوڑے ہیں اپنے اس فیصلے کی وجہ سے، اور ان کا جو پروسیجر ہے لیگل پروسیجر کو فالو نہیں کیا۔ اگر ان کے اوپر پریشر تھا تو انہوں نے بھی اس قسم کے کام کیے ہیں کہ اس سے عمران خان کو فائدہ ہوگا، اور یہ بہت زیادہ تجزیہ کاروں کی رائے ہے کہ عمران خان کے جو کیس ہے اس کے اندر اس قسم کے حکم چھوڑے گئے ہیں وکیلوں کو جرا کرنے کی۔ پاکستان تحریک انصاف کے جو ملزم یعنی کہ جو مجرم کو آپ نے مجرم قرار دینا ہے اس کو یہ سہولت نہیں دی گئی، ان کے وکیلوں کو یہ سہولت نہیں دی گئی کہ وہ جرا کر سکیں، اور بہت زیادہ دوسرا ان کو جب ان کا بھی شاہ محمود قریشی کا بھی جو ہے بیان قلم نہیں ہوا، اور اسی طرح سے ان کے وکیلوں کو جیل میں سے باہر نکال دیا گیا، اور اس کے بعد ابو الحسنات نے از خود ہی اپنے جو ہے جو سرکاری وکیل عمران خان کی طرف سے منتخب کر لیے، اور اسی طرح باقی بھی جو انہوں نے پروسیجر کو فالو کیا۔ معلوم ہے آج بھی اڈیالہ جیل میں خان صاحب کے کئی ٹرائل ہو رہے تھے، اور ہم بھی صبح سے آئے ہوئے ہیں۔ آج 2 عدالتیں لگی ہوئی تھی، 2 مختلف جگہوں پہ عدالتیں لگی ہوئی تھی۔ تاریخ کا ایک سیاہ ترین دن ہے۔ آج قوم کی امنگوں کے ترجمان عالم اسلام اور پاکستان کے عظیم لیڈر عمران خان کو بڑی عجلت میں رات دیر تک عدالتی کارروائیاں جاری رکھتے ہوئے 10 سال قید کی سزا سنا دی گئی ہے۔ یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ پاکستان کے سلوار کر رہے ہیں، ایک طرف عمران خان کی پارٹی حصہ لے رہی ہے، وہ کہ ہم سے بیٹ لے لیا گیا بلا اور ہمیں آزاد الیکشن لڑنا پڑ رہا ہے، لیکن آج سزا دے دی گئی ایک لمبے عرصے کی۔ میں خان صاحب کی ہے پوری قوم سے اور تحریک انصاف کی بھی انہیں کی بات کو آگے لے کے چلتا ہوں کہ بالکل پرامن رہنا ہے، اور اس کی شفاف تحقیقات کا مطالبہ کرتا ہوں۔ اپنے شہداء جو ہمارے کارکنان ہیں ان کے خاندانوں سے تعزیت کرتا ہوں، اور قومی اسمبلی کے ان کے ریلی پہ جو ہے نا بم دھماکہ ہوا، 3 کارکنان ہمارے شہید ہیں، 7 جو ہے نا زخمی ہیں۔ میں اس پرتشدد واقعے کی شدید مذمت کرتا ہوں اور اس کی شفاف تحقیقات کا مطالبہ کرتا ہوں۔ جو ہے ہم صحیح طریقے سے نہ کروا سکے، تو اس لیے تمام میری کارکنوں سے اپیل ہے کہ اس فیصلے کو نظر انداز کریں۔ یہ کوئی بڑا فیصلہ نہیں ہوگا، انشاءاللہ اس کی دھجیاں بکھر جائیں گی۔ جو اس ملک میں ہمارے لیڈر عمران خان کے ساتھ چیئرمین شاہ محمود قریشی کے ساتھ
की गई है, तारीख का अब सबके सामने आएगा कि ये साइफर केस में जो एक गैर कानूनी सजा दी गई है, जिसको हम और पूरी कौम मुस्तरद करती है, ये साइफर केस में कौन लोग इन्वॉल्व थे, ये साइफर क्या था, और इस साइफर के अलाकार बन के इस मुल्क के अंदर जो साजिश की गई है, उसके अलाकार वो चेहरे इंशाअल्लाह एक दिन कौम के सामने आएंगे। हम मुस्तरद करते हैं इस फैसले को, और इंशाअल्लाह हमें पूरा ये है कि आला अदलिया में हमें इंसाफ मिलेगा, और इंशाअल्लाह वो इंतहाई इलीगल था और वो बिल्कुल भी लीगलिटीज़ को पूरा नहीं किया गया। और जितने भी माहिर कानून हैं, जो भी प्रोसीजर को फॉलो करते हैं, कानूनी नुकात को जानते हैं, उनका भी यही राय है कि ये एक हाई कोर्ट की मार है, पहली अपील के ऊपर भी ये केस उड़ जाएगा और ये सज़ा मुअत्तल हो जाएगी। तो जो अबुल हसनात हैं, उन्होंने भी अक्लमंदी का मुजाहरा किया है। अगर उन्होंने कोई गलत फ़ैसला, उनके ऊपर प्रेशर था या जो भी था, उनकी क्या मजबूरियां थीं, क्या उनके गर्दन पे पैर था जिसकी वजह से उनको ये सारे काम करने पड़ रहे थे, तो उन्होंने भी ना चाहते जो है इस तरह से फेवर इमरान खान को दी है जो कि किसी को और को समझ में नहीं आ रही। तो जितने भी पाकिस्तानी हैं जो सपोर्टर हैं इमरान खान के, वो बिल्कुल भी परेशान नहीं हो और रोना धोना मत मचाएं। आप लोग सब्र और तहम्मुल से रहें और अल्लाह ताला से दुआ करें। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बलूचिस्तान में कुछ रैली निकल रही थी और उनके जो है उसके ऊपर बम धमाका हो गया है। 3 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर जो है वो शहीद हुए हैं और वहाँ से बहुत ज़्यादा ये अफसोसनाक बात आई है और वहाँ के ओहदेदारों ने बहुत ज़्यादा इसकी शदीद मज़म्मत की है और तहकीकात का मुतालबा किया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बलूचिस्तान में रैली के ऊपर बम धमाका हुआ है और 3 वर्कर जो है शहीद हो गए हैं और कारकुनान भी ज़ख्मी हुए हैं। तो इस किस्म की रिपोर्टें आ रही हैं। दूसरा ये कि बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ जरदारी का कहूटा में जलसा आम से खिताब हुआ है और इसी तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो पुरअज़म हैं और वो जो है उनको ये बात पता होनी चाहिए कि ये नवाज़ शरीफ की ख्वाहिश थी और नवाज़ शरीफ की सारी ख्वाहिशों को पूरा किया जा रहा है। उनकी ये ख्वाहिश भी थी कि इमरान खान को जेल में डाला जाए, उनकी बेटी की भी ख्वाहिश थी कि जो है तराजू के दोनों पलड़ों को बराबर किया जाए। पहले पलड़े भारी बराबर होंगे, उसके बाद इलेक्शन होगा। तो आज इमरान खान को भी जिस तरह से नवाज़ शरीफ को 10 साल की सज़ा दी गई थी, इसी तरह से इमरान खान को भी 10 साल की सज़ा दे दी गई है। नवाज़ शरीफ की सज़ा में बस ये फ़र्क था कि नवाज़ शरीफ अपने जो है कतरी ख़त लाने के लिए उनको बहुत ज़्यादा वक्त दिया गया, उनको सारे मौके दिए गए, उनके लिए उनको जेल के अंदर नज़रेबंद नहीं रखा गया, उनको हर किस्म की हर पेशी पे उनकी जो है हाई कोर्ट या जो है सुप्रीम कोर्ट के बाहर आकर वो लोग जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे और उनको कोई गिरफ्तार नहीं करता था। ना ही उनके घरों में किसी ने दरवाजे तोड़े जाके, ना उनकी बहू बेटियों को नंगा किया गया, ना ही उनको घरों से उठाया गया, ना ही उनके वर्करों को नंगा करके उनकी इज्जतों को उतारा गया, उनको ना ही अगवा किया गया। ये बस ये फ़र्क था। दूसरा ये कि नवाज शरीफ को जिस तरह लाडलापन दिखाया गया, उनके जो जितने भी स्पोक्स पर्सन है वो टीवी पे बैठ के दिन रात सुबह दोपहर शाम नवाज शरीफ को ये हो गया, नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स ऊपर हैं, प्लेटलेट नीचे हैं, फलाने हैं, नवाज शरीफ मर गया तो कौन जिम्मेदार होगा, उसको सहूलत नहीं दी जा रही, उसको जहर दिया जा रहा है। हालांकि नवाज शरीफ सुबह से लेकर रात तक 12-13 घंटे हर कोई उनसे आके मिलता था और उनके ऊपर मिलने पे भी किसी को पाबंदी नहीं थी और उनको जितनी सहूलियात दी गई वो इमरान खान को उसकी ज़र्रा भी नहीं दी गई। तो बहुत ज़्यादा जो है इमरान खान को फिर भी ये लाडला कहते हैं। हालांकि अपने आप को देखें, ये लाडले, इनसे बड़ा लाडला कौन है?
آصف زرداری نے بھی 11 سال جیل میں گزارے ہیں، لیکن ان کا بھی بڑائی ہے، ان کا بھی بڑا پن ہے جس کی وجہ سے انہوں نے 11 سال جیل میں گزارے ہیں، لیکن ان کے ساتھ بھی وہ حکومت میں بیٹھے، ان کے ساتھ وہ جو ہے مفاہمت کر کے انہوں نے حکومت کو پورا کیا اور اپنا وعدہ بھی نبھایا۔ لیکن جو نواز شریف وہ انتقامی سیاست کرتے ہیں، وہ ان کی فطرت میں انتقام ہے اور ان کو یہ چاہیے کہ اپنی انتقامی فطرت کو بدلیں تاکہ جو وہ اچھے کام جو ہیں ان کے وہ بھی سب کو نظر آئیں۔ جس طرح سے انہوں نے موٹر ویز بنائے ہیں، باقی بھی انہوں نے اچھے کام کیے ہیں، لیکن وہ جب اس طرح انتقامی عمل میں آگے آتے ہیں، ان کے ووٹروں کے اندر بھی انتقام کی اور ان کی بیٹی کے الفاظ میں بھی، اور ان کی جو ذہنیت ہے وہ بھی انتقامی قسم کی ہے، تو جب وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو اس وجہ سے ان کی جو اچھائیاں وہ بھی پیچھے چلی جاتی ہیں اور صرف برائیاں آگے رہتی ہیں۔ عمران خان بولتے زیادہ ہیں اور عمران خان نے ہمیشہ وقت سے پہلے کچھ باتوں کو وقت سے پہلے بول کر اپنے لیے نقصان کا باعث بنی ہیں۔ عمران خان کی بس یہی ایک وہ ہے کہ ان کے جو ارد گرد لوگ ہیں وہ ان کے ساتھ مخلص نہیں تھے، اور نہ ابھی کا کچھ پتہ نہیں ہے کہ اتنے لوگ مخلص ہیں یا نہیں ہیں۔ جو انڈر گراؤنڈ لوگ ہیں بس وہی مخلص لوگ رہ گئے ہیں جنہوں نے ان کے پیٹھ میں چھرا نہیں گھونپا، اور ابھی ان کے جو وکیل ہیں، جو وکیل برادری ہے ان کے ساتھ کھڑی ہے، ان کو بھی خراج تحسین پیش کیا جاتا ہے، اور ان کو بھی خراج تحسین پیش کرنا چاہیے کہ وہ جمہوریت کی وجہ کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ ان کو عمران خان کی پارٹی یا ان کی سیٹوں کی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ پاکستان کی سیاست یا جمہوریت کو کی بقا کے لیے عمران خان کا ساتھ دے رہے ہیں۔ تو پاکستان تحریک انصاف کی آگے کیا اسٹریٹجی ہوگی؟ ان کے وکیلوں نے ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا ہے، اور وہ اب اگر ہائی کورٹ میں ان کو کوئی جو ہے فیصلہ ان کے مطابق نہیں آیا تو سپریم کورٹ آخری ان کے پاس آپشن ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے بہتر جانتا ہے کہ اس نے عمران خان کے لیے آگے کیا معاملات رکھے ہیں اور شاہ محمود قریشی کے لیے۔ تو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ یہی ہو رہا ہے، اور اسی طرح سے یمن کے اوپر امریکہ جو ہے اب جو ہے گراؤنڈ وار شروع ہو رہی ہے۔ پہلے پانیوں میں امریکہ اور یمن کی جو ہے جھڑپیں شروع تھیں، لیکن اب جو ہے امریکہ نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ یمن کے اندر جا کر یمن کے ساتھ لڑائی کرے گا ان کے اڈوں پہ، اور ویسے امریکہ کے جہاں جہاں پہ بھی اڈے ہیں وہاں پہ ایران نے اور ان کے جو پروکسی وارز ہیں انہوں نے ان کے اوپر حملے کیے ہیں 13 جگہوں پہ، اور اب جو ہے امریکہ کو ناک کو چنے چبانے پڑ رہے ہیں اور اسرائیل کی وجہ سے، کیونکہ اسرائیل کی اشاروں پر امریکہ ناچ رہا ہے، اور امریکہ جو ہے اسرائیل نے دبوچا ہوا ہے، اور امریکہ اپنے فیصلے خود نہیں کر پا رہا۔ تو جو ابھی تک کے لیے بس اتنی خبریں، مجھے اجازت دیں۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔ پاکستان زندہ باد، عوام پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔